بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ محمود غزنوی تاریخ کے پہلے سلطان۔ انہوں نے موجودہ مشرق وسط کے بیشتر علاقے فتح کیے۔ محمود غزنوی تاریخ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا خطاب اختیار کیا اور غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کے خطاب کا مطلب تھا کہ مسلم خلیفہ سلطنت کا مذہبی رہنما رہا، جبکہ محمود ایک وسیع علاقے کے سیاسی حکمران تھے جس میں موجودہ ایران، ترکمانستان، ازبکستان، کرغزستان، افغانستان، پاکستان اور شمالی بھارت شامل تھے۔ محمود غزنوی کے بارے میں اہم حقائق۔ آپ تاریخ کے پہلے سلطان کی حیثیت سے معروف ہیں۔ آپ کے دیگر نام میں یمین الدولہ عبدالقاسم محمود ابن سبک الدین شامل ہیں۔ آپ کی پیدائش 2 نومبر 971 غزنی زابلستان سامانی سلطنت میں ہوئی۔ آپ کے والدین ابو منصور سبک الدین محمود زاولی ہیں۔ آپ کی وفات 30 اپریل 1030 میں ہوئی۔ پاکستان نے اپنے قریبی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کو ان کے اعزاز میں غزنوی میزائل کا نام دیا۔ آپ کی بیوی کا نام کوثر جہاں تھا اور آپ کی اولاد محمد اور ماجود جڑواں بیٹے تھے۔ ابتدائی زندگی۔ 2 نومبر 971 کو یمین الدولہ عبدالقاسم محمود ابن سبک الدین، جو محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوئے، جنوب مشرقی افغانستان کے شہر غزنی، پرانا نام غزنا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابو منصور سبک الدین ایک ترک غلام جنگجو تھے جو غزنی میں آباد تھے۔ جب بخارا یعنی موجودہ ازبکستان میں قائم سامانی سلطنت زوال پذیر ہونے لگی تو سبک الدین نے 977 میں غزنی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے قندھار سمیت دیگر اہم افغان شہروں کو فتح کیا۔ ان کی حکومت غزنوی سلطنت کی بنیاد بنی اور انہوں نے اس خاندان کے بانی کا درجہ حاصل کیا۔ محمود غزنوی کے بچپن کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ ان کے 2 چھوٹے بھائی تھے جن میں سے دوسرے اسماعیل سبک الدین کی اہم بیوی سے پیدا ہوئے۔ چونکہ وہ خاتون محمود کی والدہ کے برعکس آزاد اور اعلیٰ نسب کی تھیں، یہ بات 997 میں سبک الدین کی وفات کے بعد جانشینی کے مسئلے میں اہم ثابت ہوئی۔ اقتدار میں آنا۔ سبک الدین نے اپنی وفات کے وقت اپنے 27 سالہ بڑے بیٹے محمود کو، جو عسکری اور سفارتی مہارت رکھتے تھے، کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے بیٹے اسماعیل کو تخت سونپ دیا۔ غالباً انہوں نے اسماعیل کو اس لیے چنا کیونکہ وہ دونوں طرف سے غلامی کی نسل سے نہیں تھے، جبکہ محمود اور ان کے چھوٹے بھائی کی نسل غلامی سے جڑی تھی۔ جب محمود، جو اس وقت نیشاپور موجودہ ایران میں تعینات تھے، کو اپنے بھائی کی تخت نشینی کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً مشرق کی طرف پیش قدمی کی تاکہ اسماعیل کے اقتدار کو چیلنج کر سکیں۔ 998 میں محمود نے اپنے بھائی کے حامیوں کو شکست دی، غزنی پر قبضہ کیا، تخت پر خود بیٹھ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کو باقی زندگی کے لیے نظر بند کر دیا۔ نئے سلطان نے 1030 میں اپنی وفات تک حکومت کی۔ سلطنت کی توسیع۔ محمود غزنوی کی ابتدائی فتوحات نے غزنوی سلطنت کو قدیم کشان سلطنت کے تقریباً برابر وسعت دی۔ انہوں نے وسطی ایشیا کے روایتی فوجی طریقے اپنائے جن میں سب سے زیادہ انحصار تیز رفتار گھڑ سوار فوج پر تھا جو مرکب کمانوں سے مسلح تھی۔ 1001 تک محمود نے اپنی توجہ پنجاب کی زرخیز زمینوں کی طرف مرکوز کر لی جو اب بھارت کا حصہ ہیں اور ان کی سلطنت کے جنوب مشرق میں واقع تھیں۔ یہ علاقے سخت مگر آپس میں بٹے ہوئے ہندو راجپوت حکمرانوں کے زیر حکومت تھے جو افغان مسلم خطرے کے خلاف مشترکہ دفاع پر متفق نہ ہو سکے۔ مزید یہ کہ راجپوت پیادے فوج اور ہاتھیوں پر مشتمل سوار فوج استعمال کرتے تھے جو غزنوی گھڑ سوار فوج کے مقابلے میں سست رفتار مگر طاقتور تھی۔ ایک وسیع ریاست پر حکمرانی۔ اگلے 3 اشروں میں محمود غزنوی نے ہندو اور اسماعیلی ریاستوں پر 1 درجن سے زیادہ فوجی حملے کیے۔ ان کی وفات تک محمود کی سلطنت بھارتی سمندر کے ساحل تک جنوبی گجرات تک پھیل چکی تھی۔ محمود نے کئی فتح شدہ علاقوں میں مقامی حکمرانوں کو اپنے نام سے حکمرانی کرنے کے لیے مقرر کیا تاکہ غیر مسلم آبادیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں۔
انہوں نے اپنی فوج میں ہندو اور اسماعیلی سپاہیوں اور افسران کو بھی شامل کیا، تاہم سلطنت کی توسیع اور مسلسل جنگوں کے اخراجات نے غزنوی خزانے پر بوجھ ڈال دیا۔ اس دوران محمود نے اپنی فوج کو ہندو مندروں کو نشانہ بنانے اور وہاں سے سونا لوٹنے کا حکم دیا۔ داخلی پالیسیز۔ سلطان محمود کتابوں سے محبت کرتے تھے اور علماء کی عزت کرتے تھے۔ غزنی میں اپنے دارالحکومت میں انہوں نے ایک لائبریری بنائی جو بغداد میں عباسی خلیفہ کی دربار کی لائبریری کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ محمود غزنوی نے جامعات، محلات اور عظیم مساجد کی تعمیر بھی سرپرستی کی، جس نے ان کے دارالحکومت کو وسطی ایشیا کا ایک خوبصورت شہر بنا دیا۔ آخری مہم اور وفات۔ 1026 میں 55 سالہ سلطان نے بھارت کی مغربی ساحلی ریاست کھاٹیاوار پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ ان کی فوج جنوبی سومنات تک پہنچی، جو ہندو دیوتا شیو کے خوبصورت مندر کی وجہ سے مشہور تھا۔ اگرچہ محمود غزنوی کی افواج نے سومنات پر قبضہ کر لیا، مندر کو لوٹ کر تباہ کر دیا، لیکن افغانستان سے تشویشناک خبریں موصول ہوئیں۔ کئی ترک قبائل بشمول سلجوق ترک غزنوی سلطنت کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ سلجوقیوں نے پہلے ہی مرو یعنی موجودہ ترکمانستان اور نیشا پور موجودہ ایران پر قبضہ کر لیا تھا۔ محمود کی وفات تک یہ باغی سلطنت کے کناروں کو نقصان پہنچا چکے تھے۔ سلطان 59 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ محمود غزنوی کا ورثہ متضاد پہلوؤں پر مشتمل تھا۔ ان کی سلطنت 1187 تک قائم رہی، لیکن یہ ان کی زندگی میں ہی مغرب سے مشرق کی طرف زوال پذیر ہونے لگی تھی۔ 1151 میں غزنوی سلطان بہرام شاہ غزنی سے فرار ہو کر لاہور موجودہ پاکستان جا پہنچے۔ سلطان محمود نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ان لوگوں کے خلاف جنگ میں گزارا جنہیں وہ کافر سمجھتے تھے۔ ہندو، جین، بدھ اور اسماعیلی جیسے مسلم فرقہ وارانہ جماعتیں۔ در حقیقت اسماعیلی ان کے خاص نشانے پر رہے، کیونکہ محمود اور ان کے نامزد حاکم عباسی خلیفہ انہیں مرتد سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود محمود غزنوی غیر مسلموں کو برداشت کرتے تھے، بشرطیہ وہ فوجی طور پر ان کی مخالفت نہ کریں۔ یہ رواداری کا ریکارڈ ہندوستان کی بعد کی مسلم سلطنتوں جیسے دہلی سلطنت اور مغل سلطنت میں بھی جاری رہا۔